بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف، کیا نماز میں ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اٹھو مسلمانوں اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، ایک ہی بات، جب ایک ہی بات روزانہ 1400 سال تقریباً ہو چلے ہیں، ایک ہی بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسری بات ہوتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک ہی بات ہو رہی ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نجات کی طرف، آؤ اچھے راستے کی طرف۔ ایک دفعہ کوئی کہتا ہے، کہنے والا دن میں کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، تو 6 دفعہ بیچ میں کہا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کو سب سے بڑا۔ اللہ کو سب سے بڑا اس وقت سمجھا جاتا ہے جب اس کی بات مانی جائے۔ جب وہ بلا رہا ہے تو اس سارے کام چھوڑ کر ہم اس کی طرف آ جائیں، لیکن ہم جس کام میں مصروف رہتے ہیں اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ کم لوگ جو ہیں وہ اللہ اکبر کی آواز سن کر کہنا مانتے ہیں اور مسجد کی طرف آتے ہیں، لیکن الحمدللہ سٹی ہاؤسنگ میں یہ نماز، صبح کی نماز کے وقت تقریباً 120 تقریباً آدمی ہوتے ہیں۔ تو نماز جو ہے اس کے بغیر انسان، کہتا ہوں، زیرو ہے، زیرو۔ تو نماز کے بعد یا مکھ سے تو اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، پھر دل میں سکون پیدا ہوگا۔ اب جب آپ اس کے آگے گردنیں جھکا دیں گے، جس نے صحت دی ہوئی ہے، کاروبار دیا ہوا ہے، رزق کی فراوانی دی ہوئی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا۔ فرائض کے علاوہ شکرانے کے نفل بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کرو۔ ہر نعمت تو اس نے دی ہوئی ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا تو بہترین سوٹ، بہترین گھوڑا، بہترین، اور اس کی خد و خال بہترین تھے، امامہ شریف باندھا ہوا، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ رحمان کی تلاوت کرتا جا رہا تھا۔ تو ایک آدمی پاس سے گزر رہا تھا، اس کے پاؤں میں جوتا بھی کب تھا، کپڑے گندے تھے، پھٹے ہوئے تھے، غریب آدمی تھا۔ وہ اوپر دھیان کر کے اللہ کی طرف کہتا ہے، یا اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ تو پکار کر بار بار کہہ رہا ہے کہ تیری کس نعمت کا شکر ادا کروں، اس کو تو نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو مجھے کیا ملا ہے؟ جب یہ گلہ کیا ہی تھوڑی دیر جا رہا تھا تو آگے جا کے ایک آدمی تپتی ہوئی ریت پر، اس کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی تھی، وہ گرم ریت پر رینگ رکھا تھا۔ تو اس کے ذہن میں اب خیال آیا، پھر اوپر دھیان کر کے کہتا ہے، یا اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ مجھے تو ٹانگیں تھی، میرا تو جسم سارا صحیح ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے برخورداروں، یہ نعمتیں اس کی طرف سے، تو اس کے آگے گردنیں جھکانا اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تلاوت کرنا، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، آپ کی نعمتیں اللہ بڑھائے گا۔ جب اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اس کو سکون بھی ملے گا، اور اس کی نعمتوں میں اللہ کثرت پیدا کر دے گا، اس کی نعمتوں پر بارش ہوتی جائے گی، اللہ کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ تو مسلمانوں کے لیے تو
غمی بھی اس کی رحمت و برکت ہے، یا اللہ عافیت والی پریشانی ہو جائے، یہ اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین۔ تو ان اللہ مع صابرین، جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ خود ہوتا ہوں۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کو ساتھ پا کر کیا آپ پھر بد نصیب رہیں گے؟ صرف بات ایک ہے کہ صبر کرنا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اٹھ کر راضی کر لو اس کو جس نے ہمیں سب نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔